حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی کی شناسائی اور دوربینی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دورس انسان تھے، بہت ذہین تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ میں کبھی صاحب فراست نہ تھا اور میری رائے ناقابل اعتبار ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس شخص ستارہ شناس اور اس طرح سے کہانت میں کچھ دخل نہ رکھتا ہونا تو پھر کہنا کہ آپ صاحب فراست نہیں، ذرا لاؤ اس کو میرے پاس۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کو بلایا گیا اور لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نجوم یعنی علم نجوم جو ہے نا، اسٹرولوجی وغیرہ فلکیات اور کہانت، کاہن جو ہوتے غیب کی خبریں بتاتا ہے آئندہ وغیرہ کے متعلق، کہ اگر تم یہ کام نہ کرتے ہو نا تو پھر مجھے کہنا۔ اس نے اعتراف کیا کہ واقعی آپ جو ہے جانتے ہیں، آپ نے صحیح کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکاوت اس سے بھی ظاہر ہوتی نا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکلے نا، گشت کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ لگے ہوئے، وہاں آگ جل رہی۔ آپ وہاں ٹھہرے اور ان کو کہا یا اہل الضوء، اے روشنی والو۔ ان الفاظ سے پکار، عربی میں یا اہل الضوء کا معنی ہے اے روشنی والو۔ اور آپ نے یہ کمال کیا نا کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ یا اہل النار، اے آگ والو، کیونکہ یا اہل النار جو ہے نا جہنمیوں کے لیے، دوزخیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی بڑی ذکاوت ہے نا کہ عربی میں بھی آپ کو کیا حاصل تھی، بلاغت، شناسائی کی کون کون سی جملے اور کہاں پر کسی لفظ کا استعمال بجا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یا اہل النار، بلکہ کہا یا اہل الضوء، اے روشنی والو، کیونکہ آگ روشنی کے لیے جلائی جاتی ہیں اور مقاصد کے لیے بھی جلائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک بینی اور ذکاوت، فہمائش اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ایک شخص سے کہا تھا اور اس کی نئی شادی بھی ہو گئی تھی، شادی ہو رہی تھی، تو پوچھا کہ کیا ہو گئی؟ اس نے جواب میں کہا کہ لا اطال اللہ بقاءک، یعنی شادی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، لا اطال اللہ بقاءک، نہیں اللہ آپ کو دراز زندگی بخشے۔ یہاں پر لا کا جو لفظ نا، لام الف لا، لا اطال اللہ بقاءک، جس اردو میں ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، تو اگر آپ کہتے کہ نہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، تو اس کا مطلب ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید یہ آدمی بد دعا دے رہا ہو کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی نہ دے۔ تو نہیں کے بعد ہم کوما لگائیں گے، کوما جو ہے نا، اگر آپ کوما نہیں لگائیں گے نا تو جملہ غلط بن جائے گا۔ تو عمر صاحب نے اسے فرمایا کہ دیکھ اس طرح مت کہیے کہ لا اطول اللہ بقا، بلکہ واو کا لفظ لگا دو، واو کا جو حرف ہے نا، حرف عاطفہ، یہ لگا دو بیچ میں، تاکہ جو ابہام ہے نا، ایمبیگویٹی یا ذہن میں جو کچھ اس سے غلط معنی ہو رہا نا، وہ دفع ہو جائے گا۔ تو آپ اس طرح سے کہہ دے کہ لا و اطوال اللہ بقا کا، کہ نہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، تو اس طرح سے آپ کہیے۔